محترم سامعین و ناظرین، کسی بھی انسان کے عمل کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو۔ اگر عقیدہ درست نہیں تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام میں 18 انبیاء کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اگر یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کریں لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اللہ رب العزت ان کے اعمال کو بھی ضائع کر دے، تباہ برباد کر دے۔ اللہ رب العزت نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، پیارے نبی اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور یہ بات طے ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے انہیں معصوم بنایا ہے، نبی سے شرک کا وقوع ممکن نہیں۔ تو یہ خطاب دراصل امت کو ہے اور شرک کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے کہ شرک اتنا کبھی گناہ ہے کہ اگر فرمایا کہ پیارے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے عمل کو بھی ضائع کر دیں گے۔ جو انسان اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی ذات، اس کی صفات یا عبادات میں کسی کو بھی شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بھی شرک کرتا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ آسمان سے گر پڑا اور پرندوں نے اس کو اچک لیا اور ہواؤں نے اسے اٹھا کر دور پٹک دیا، یعنی اس کی کوئی حالت نہیں رہتی، اس کا کوئی حال نہیں ہوتا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو شرک اس قدر قبیح گناہ ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کو شرک کی غلاظت سے، شرک سے بچائے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے یہ کشید کر لیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میں تم پر شرک سے نہیں ڈرتا، میں اپنی امت پر شرک سے نہیں ڈرتا۔ تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس امت میں شرک ہوگا ہی نہیں، شرک ہو سکتا ہی نہیں، اور وہ بھرپور طریقے سے شرک کو پھیلانے لگ گئے۔ تو یہ بات یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا قطعاً یہ مفہوم نہیں ہے کہ شرک کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ دوسری احادیث میں وضاحت موجود ہے۔ مثال کے طور پر سنن ابی داود کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ مل نہ جائیں اور حتیٰ کہ بتوں کی پوجا نہ شروع ہو جائے، تو اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے مسلم کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دوست قبیلے کی خواتین بتوں کے ارد گرد طواف نہیں کریں گی، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اب ان احادیث میں وضاحت ہے کہ شرک ہوگا، اور پھر اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میری ساری کی ساری امت شرک پر لگ جائے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میری ساری کی ساری امت مرتد ہو جائے۔ ہاں بعض سے شرک واقع ہو سکتا ہے، ہوا ہے اور ہوگا، جس طرح کہ دوسری احادیث میں اس کی وضاحت موجود ہے، اور شارحین حدیث نے اس معنی کی وضاحت کی ہے۔ یہی معنی علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے ارشاد الساری میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میری امت ساری کی ساری شرک پر لگ جائے گی یا ساری کی ساری مرتد ہو جائے گی، مجھے اس بات کا خوف نہیں۔ اسی طرح علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں یہی معنی بیان کیا، دیگر اہل علم نے بھی اس کا یہ مطلب اور معنی واضح کی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ شرک کبھی نہیں ہوگا یہ درست نہیں، اس حدیث کے معنی کو بدلنا ہے، جو یہ بندہ کہتا ہے وہ اس حدیث کے معنی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ مسلمان اپنے عقیدے کی حفاظت کرے، اس کو شرک کی غلاظت سے بچائے۔ اور شرک کے بارے میں ایک آخری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن ایک شخص کو بلائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس دنیا میں شرک کرتا ہوگا اور بغیر توبہ کے فوت ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے بتاؤ اگر تمہارے پاس دنیا اور دنیا کے خزانے ہوں اور تو مجھے سارے خزانے دے دے اور اس کے بدلے میں تجھے جنت دے دوں، تو بولو یہ سودا منظور ہے؟ وہ کہے گا جی ہاں، کیوں نہیں ہے اللہ، اگر میرے پاس دنیا اور دنیا کے تمام خزانے ہوں، مجھے اس کے عوض اگر جنت مل جائے تو اس سے بہتر اور بات کون سی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے نہیں، دنیا میں
میں نے تجھ سے اس سے بہت زیادہ ہلکا تجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، میری ذات میں شرک نہ کرنا، میری صفات میں، میری عبادات میں کوئی شریک نہ ٹھہرانا، لیکن تم نے میرے ساتھ شرک دیا، اس لیے آج میں نے جنت کو تم پر حرام کر دی ہے۔ تو اس لیے اپنے عقیدے کو شرک سے بچائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب و سنت کا داعی بنائے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔